اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائلاگ وتھ قرآن کے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم الحمدللہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ کور کریں گے جو کہ ہم نے ثنا میں بھی کیا تھا، وہ تھا حرکات۔ اب حرکات سے ہم اعراب کی طرف دیکھیں گے، یہ سفر ہم آج انشاءاللہ طے کریں گے۔ بہت ہی مختلف، بہت ہی آسان سبق ہے یہ۔ ہم جانتے ہیں کہ حرکات ہوتی ہیں زبر زیر پیش، اور کسی بھی لفظ کے شروع میں یعنی شروع اور درمیان کے جو بھی حروف ہوں گے اس کے اوپر جو زبر زیر پیش ہوگی اس کو حرکات کہتے ہیں، اور تنوین ہمیشہ آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تنوین ہمیشہ آخر میں آتی ہے، اور حرکات شروع اور درمیان کے حروف جو کہ کسی بھی لفظ پہ ہوتے ہیں ان میں آتی ہے۔ اچھا، تنوین ہمارے پاس تین قسم کی ہے، کیونکہ تنوین کو دو حرکت، ڈبل حرکت بھی کہتے ہیں، دو حرکت بھی کہتے ہیں۔ تو دو پیش، دو زبر، دو زیر، یہ تین جو حرکت ہے نا، زبر زیر پیش، یہ ڈبل آتی ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ جیسے دروشی میں ہم پڑھتے ہیں حمید مجید، تو دال کے اوپر آپ دیکھیں ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے، دو پیش لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم جو رکوع کے بعد اٹھ کے دعا مانگتے ہیں حمدن کثیرن، تو یہ دو زبر جو آ رہی ہے دال، آخری لفظ دال اور را پر، یہ جو ہے یہ تنوین ہے اور آخر میں آ رہی ہے۔ اسی طرح دروشی میں علی محمدن، تو دال کے نیچے دو زیر جو آ رہی ہے آخری حرف، محمد کے دال کے نیچے دو زیر آ رہی ہے، یہ بھی تنوین ہے لیکن دو زیر والی تنوین۔ ہم اس سے پہلے یہ بھی پڑھ چکے ہیں عدد میں کہ اردو عربک میں عدد کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخر میں واو نون یا یا نون لگا دیں، اور اگر وہ لفظ بالکل اپنی حالت مینٹین رکھ رہا ہے تو اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ جیسے کتاب سے کتابوں، کتاب اوریجنل ورڈ وہیں رہا اور واو نون لگ گیا، یا کتاب سے کتابیں، کتاب وہیں رہا اور یا نون ایڈ ہو گیا۔ تو واو نون اور یا نون ایڈ کرنے کا، ایک ریگولر پلورل بنانے کا، جمع سالم بنانے کا اردو عربک میں بالکل ایک طریقہ ہے۔ آج اسی واو نون اور یا نون کو آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، دو لفظ ہیں آپ کے سامنے، المحمدو اور محمدن۔ آپ دیکھنے ہیں کہ دونوں الفاظ کے شروع میں تو زبر زیر پیش ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور المحمدو کے دال کے اوپر پیش ہے، جبکہ محمدن کے اوپر دو پیش ہے، دو پیش تنوین ہے۔ تنوین تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے، اور نماز میں ہم نے دیکھا کہ ہر لفظ کے آخر میں بعض اوقات حرکات بھی آتی ہیں زبر زیر پیش، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو بھی حرکت ہوگی، چاہے وہ سنگل حرکت ہو یعنی زبر زیر پیش، یا ڈبل حرکت ہو، دو پیش تنوین، دو زبر تنوین یا دو زیر تنوین، اس کو اعراب الحرکات کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حرکت کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے شروع اور درمیان کے حروف پر جو زبر زیر پیش آتی ہے اس کو صرف حرکت کہتے ہیں۔ لیکن کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر زبر زیر پیش ہو، کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو یا تنوین ہو، اس کو اعراب الحرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ حرکات سے ڈیل کر رہا ہے۔ اعراب آخر میں جو حرکت ہوتی ہے اس کے متعلق ہم جب ڈسکس کرتے ہیں اس کو اعراب کہتے ہیں۔ ایک اور ہم نے دیکھا کہ کافر سے کافرون، سورہ کافرون میں آتا ہے یا ایھل کافرون، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسلمان سے مسلمانوں ہم نے بنایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کتاب سے کتابوں بنایا تھا، واو نون ایڈ ہوتا ہے جمع کرنے کے لیے۔ اس طرح ہم نے سورہ فاتح میں عالم سے عالمین، یا نون یعنی جہانوں جمع کی بات کی تھی، واو نون اور یا نون۔ اب آپ دیکھیں ان الفاظ کے آخر میں، الکافرون العالمین کے آخر میں حروف ایڈ ہو رہے ہیں۔ کافرون کے آخر میں بھی دو حرف ایڈ ہو رہے ہیں، واو نون، اور عالم کے آخر میں بھی یا نون، دو حرف ایڈ ہو رہے ہیں۔ اب کیونکہ حروف ایڈ ہو رہے ہیں، ان حروف کو جو آخر میں آتے ہیں ان کو اعراب الحروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اعراب الحروف کہتے ہیں۔ ریپیٹ کرتا ہوں، کسی بھی لفظ کے شروع اور درمیان میں زبر زیر پیش آتی ہے، تنوین کبھی بھی نہیں آتی، اور جو زبر زیر پیش آتی ہے اس کو حرکت کہتے ہیں۔ اعراب ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر یا آخر میں کچھ ایڈیشنل حروف ہوں اس کو ڈسکس کرنا۔
تو اگر تو کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر سنگل حرکت ہو یا ڈبل حرکت ہو یعنی تنوین ہو تو اس کو ہم کہیں گے اعراب الحرکات، کیونکہ زبر زیر پیش یا تنوین حرکات ہے، اور ہم کیونکہ لفظ کے آخری حصے کی بات کریں، اعراب کی بات کریں، تو اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش یا تنوین ہو اس کو اعراب الحرکات ہے، جبکہ کسی بھی لفظ کے آخر میں ہم نے جو جمع کا طریقہ پڑھا واو نون یا نون ہو تو اس کو اعراب الحروف کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حروف ایڈ ہو گئے۔ تو اعراب بیسیکلی لفظ کے آخری حصے کی ڈسکشن کو کہتے ہیں، آخری حرف کی ڈسکشن کو کہتے ہیں، حرکات زبر زیر پیش یا تنوین کو کہتے ہیں، اور حروف جو ہے وہ دو حروف جو آتا ہے واو نون یا نون۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے جامعہ سے جامعات بھی بنتا ہے، الف تا بھی ایڈ ہوتا ہے، یہ اس کو انشاءاللہ آگے نماز میں ہم جب جائیں گے تو جب الف تا کا سبق آئے گا اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کر لیں گے۔ تو آئی ریپیٹ، کسی بھی لفظ کے شروع اور درمیان میں زبر زیر پیش آتی ہے اس کو حرکات کہتے ہیں، صرف حرکات کہتے ہیں۔ لفظ کے آخری حرف یا حرف کے بعد کچھ حروف ایڈ ہوں اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اگر تو لفظ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش یا تنوین ایڈ ہو تو اس کو اعراب الحرکات کہیں گے۔ اگر لفظ کے آخر میں واو نون یا نون ایڈ ہو تو اس کو اعراب الحروف کہیں گے، ٹھیک ہے کہ یہ ہمیں عدد میں بہت فائدہ دیتا ہے، اس کے اور بھی آگے ہم اپلیکیشن دیکھیں گے اس کا مقصد کیا ہے۔ نماز میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ، اللہ، جیسے اللہ اکبر، ان اللہ، ہا کے اوپر زبر آ گیا، باللہ، اعوذ باللہ، تو ہا کے اوپر پیش زبر اور زیر تینوں حرکات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ان کو کیونکہ لفظ کا آخری حصہ ہا ہے تو اس کو ہم اس ہا کو چاہے پیش والا ہے زبر والا زیر والا اس کو ہم اعراب الحرکات کہیں گے، ٹھیک ہے۔ حمدن محمدن، محمدن کثیرن اور وعلی آل محمدن، تو دال کے اوپر جو دو زبر دو زیر آ رہی ہے اس کو بھی ہم اعراب الحرکات کہیں گے، تنوین ہے کیونکہ آخری حرف کے اوپر حرکت کی بات ہو رہی ہے۔ الکافرون میں واؤ ایڈ ہو رہا ہے، العالمین میں یا نون ایڈ ہو رہا ہے، اور تشد میں الطیبات الف تا آ رہا ہے، تو دو حروف ایڈ ہو رہے ہیں، یہ واو نون یا نون الف تا کو اعراب الحروف کہتے ہیں۔ یہ چیزیں بہت ایزی ہے انشاءاللہ اس کی، لیکن اپلیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سبق کو۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہیں گی کہ جو بھی آپ لیکچر سنتے ہیں اس کی آپ آڈیو ریکارڈنگ کر کے خود بھی سنیں، اپنی تصحیح کریں کہ کہاں تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس طرح آپ کو انشاءاللہ پڑھنے پڑھانے کا ایک دلچسپ تجربہ آپ کے اندر آئے گا، پھر آپ اپنے گھر میں، اپنے فیملی میں، اپنے اسکول میں بچوں کو اسی انداز سے نماز سکھائیں، اور ہماری انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ سیکنڈ ایئر تک کا جو سلیبس ہے اسلامیات کا اس کے جتنا بھی کانٹینٹ عربک کانٹینٹ اس کو ہم اسی انداز سے ترتیب دیں تاکہ ہمارے بچے سوچ سمجھ کر اسلامیات کا سبق پڑھ سکیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔